راحیل، راحیل بیٹا، کہاں ہو تم؟ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ راحیل، کہاں ہو بیٹا؟ ارے راحیل، یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ بس بابا جان، آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھو میں تمہارے لیے کتنا اچھا گیم لایا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ راحیل، کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ یہ مجھے نہیں چاہیے۔ پھر تمہیں کیا چاہیے؟ بابا جان، مجھے ایک بھائی چاہیے۔ کیا کیا کہا؟ بھائی؟ ہاں بابا جان، مجھے ایک بھائی چاہیے۔ میں گھر میں اکیلا بور ہوتا ہوں۔ میں آخر کس کے ساتھ کھیلوں؟ کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ کھیلنے والا۔ میرے تمام کلاس فیلوز کے اور بھی بہن بھائی ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن بابا جان آپ خود سوچیں، میرے ساتھ کھیلنے والا کون ہے؟ مجھ سے اکیلے نہیں رہا جاتا۔ راحیل، تم ایسا کیوں سوچتے ہو بیٹا؟ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، تم اکیلے تو نہیں ہو۔ ہم کھیلیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ نہیں بابا جان، آپ تو بڑے ہیں، آپ میرے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ اور آپ تو بس کبھی کبھار کھیلا کریں گے، پھر بعد میں کیا کروں گا؟ تمہارے پاس اتنے ڈھیر سارے کھلونے ہیں، ان سے کھیلا کرو نا بیٹا۔ بابا جان، ان سے میرا دل بڑھ چکا ہے، یہ بے جان ہے، نہ باتیں کرتے ہیں اور نہ شرارتیں۔ راحیل کی بات سن کر ڈاکٹر اشرف تڑپ کر رہ گئے اور سوچنے لگے کہ میں راحیل کے لیے آخر کیا کر سکتا ہوں؟ جب سے راحیل کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، میں نے اپنی مصروفیات بھی تو کم کر دی ہیں اور راحیل کو بھرپور توجہ دے رہا ہوں۔ والدہ کے انتقال کے بعد راحیل بہن بھائیوں کی کمی اور اپنی تنہائی بہت محسوس کرنے لگا ہے۔ آخر کیا کروں میں؟ ڈاکٹر ساجد سے بات کرتا ہوں۔ آخر وہ ملک ایک نامور سائنٹسٹ ہیں اور قریبی دوست ہونے کے ناطے میرے اور راحیل کے حالات سے اچھی طرح واقف بھی ہیں۔ شاید وہ کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کل انشاءاللہ ان کے پاس جاتا ہوں میں، بالکل انشاءاللہ۔ بات تو واقعی پریشان کن ہے، کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر ساجد، جلد ہی کوئی حل نکالیں، میں اپنے بیٹے کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے آپ کچھ مہلت دیں، میں تقریباً 3 ہفتے بعد انشاءاللہ آپ کی مطلوبہ چیز بنا سکوں گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد، میں 3 ہفتے بعد رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ڈاکٹر ساجد نے اس آئیڈیا کو عملی روپ دے دیا تو راحیل بہل جائے گا۔ ارے یہ راحیل کے کمرے سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ڈاکٹر اشرف راحیل کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر راحیل کی باتیں سنتے ہیں۔ میری تو مما بھی نہیں ہے اور کوئی بھائی بہن بھی نہیں، تمہارا بھی کوئی نہیں ہے نا؟ تم بھی میری طرح اکیلے ہو، بس پھر آج سے تم میرے بھائی ہو۔ اب ہم ساتھ رہا کریں گے، خوب کھیلا کریں گے، باتیں کیا کریں گے۔ کیا کروں، میں اکیلا چپ چاپ بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتا ہوں۔ تم میرے بھائی بنو گے نا؟ یا اللہ، یہ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہی عکس سے باتیں کر رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر اشرف اندر داخل ہوتے ہیں اور راحیل کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں، بس کرو راحیل بیٹا، بس کرو، ورنہ تمہارے بابا کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تمہارے بابا تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں بہت جلد ایک بھائی لا کے دیں گے جو تم سے باتیں بھی کرے گا، کھیلے گا اور شرارتیں بھی کرے گا، پھر تم بور نہیں ہوگے۔ واقعی بابا جان، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں بیٹا، بالکل سچ۔
ڈاکٹر اشرف نے راحیل کا ماتھا چوم لیا۔ ادھر 3 ہفتوں کی مسلسل محنت کے بعد ڈاکٹر ساجد نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا روبوٹ تیار کر لیا جو بالکل انسان کا بچہ دکھائی دیتا تھا۔ روبوٹ پر انہوں نے انسانی کھال سے مشابہ نرم پلاسٹک بڑی فنکاری اور مہارت سے چڑھائی تھی۔ وہ دیکھنے میں 11 سالہ بچہ لگتا تھا۔ یہ روبوٹ بچہ سوچتا تھا، سمجھتا تھا، باتیں کرتا تھا اور ہر وہ کام کر سکتا تھا جو بچے کر لیتے تھے۔ ڈاکٹر ساجد نے روبوٹ کو ڈاکٹر اشرف کے سپرد کرتے ہوئے کہا، یہ لیجیے ڈاکٹر اشرف، آپ کا دوسرا بیٹا بہت ہی محنت کے بعد تیار ہوا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر ساجد، بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ بھی میرے کم منہ سے نہیں ڈاکٹر اشرف، مجھے آپ کے احسانات بھی یاد ہیں۔ ڈاکٹر اشرف روبوٹ بچے کو لے کر گھر پہنچے تو راحیل بابا جان کے ساتھ ایک بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بابا جان، یہ کون ہے؟ بھلا بوجھو تو یہ کون ہے؟ میں سمجھ گیا، یہ میرا بھائی ہے۔ آپ میرے لیے بھائی لے کر آئے ہیں؟ ہاں بیٹا، یہ تمہارا بھائی ہے نومی۔ السلام علیکم راحیل، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام نومی بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ لیکن یہ تم ناک میں کیوں بول رہے ہو؟ بیٹا، نومی کے ساتھ یہ پیدائشی مسئلہ ہے، یہ اسی طرح ہی بولتا ہے۔ اچھا۔ راحیل اپنے بھائی کو پا کر بہت خوش ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ انسانی بچہ نہیں بلکہ روبوٹ ہے۔ بابا جان، اب نومی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا نا؟ ہاں بیٹا، بالکل، ہمیشہ انشاءاللہ۔ اب راحیل کی بوریت دور ہو چکی تھی، وہ اب چہکنے لگا تھا اور وہ اپنے اسکول کے دوستوں کو بھی اپنے بھائی نومی کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں بتاتا۔ بلال، تمہیں پتا ہے کہ میرا بھی بھائی ہے، میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں، باتیں کرتا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی یار کہ تمہیں بھائی مل گیا۔ وہ بہت اچھا ہے، ہر کھیل میں ماہر ہے اور کبھی بھی مجھ سے نہیں لڑتا، ہر شرارت میں میرا ساتھ دیتا ہے۔ کبھی ملواؤ نا اپنے بھائی سے۔ ہاں، میں ضرور ملواؤں گا۔ بابا جان، آپ نومی کو اسکول میں داخل کیوں نہیں کروا دیتے؟ میرے دوست اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹا، ابھی تو میں مصروف ہوں، بعد میں سوچ کر بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ راحیل اکثر نومی کے اسکول میں داخلے کی بات کرتا، لیکن ڈاکٹر اشرف ٹال دیتے کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ ڈاکٹر اشرف نومی کے بارے میں بڑی رازداری برت رہے تھے۔ نومی ان کے ساتھ کھانا کھاتا اور پانی پیتا تھا جو اس کے پیٹ میں موجود پلاسٹک کی بڑی سی تھیلی میں جمع ہو جاتا تھا۔ رات کے وقت ڈاکٹر اشرف اس کے پیٹ کا کھانا کھول کر تھیلی خالی کر دیتے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اشرف بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ فوراً نیشنل ہاسپٹل پہنچے، ایمرجنسی ہے۔ کچھ معلوم تو ہوا کیا ہے؟ آپ کے دوست ڈاکٹر ساجد کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گئے، ان کی بیوی نے وہیں دم توڑ دیا اور ڈاکٹر ساجد کی حالت بہت نازک ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یا اللہ خیر، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ ڈاکٹر ساجد، یہ کیسے ہوا؟ آپ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر اشرف، بس میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میں اپنی ایک امانت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا صرف ایک بیٹا ہے جو آپ کے راحیل کا عمر ہے۔ میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے بعد آپ اس کو پالیں اور اس کی تربیت کریں۔ میں آپ کی اس امانت کا پورا حق ادا کروں گا، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے۔ اچھا ڈاکٹر اشرف، چلا لا الہ الا اللہ۔ ابو، آپ بھی چلے گئے، امی بھی نہیں رہی، کوئی بھی نہیں رہا۔ صبر کرو بیٹا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا بیٹا۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? अरे, ये अदील आपके साथ कैसे? अदील के वालिद और वालदा का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों अल्लाह ताला के पास चले गए। अब अदील तुम्हारे साथ रहेगा, तुम उसका ख्याल रखना। बहुत अफसोस हुआ। अदील भाई, तुम परेशान ना होना और मुझे अपना भाई समझना। अदील बेटा, तुम राहील के बराबर वाले कमरे में अपना सामान सेट कर लो और वही तुम्हारा कमरा होगा। शुक्रिया अंकल, और राहील तुम्हारा भी शुक्रिया। नोमी और राहील इस अरसे में एक दूसरे से बहुत मानूस हो चुके थे। राहील तो फिर भी इंसान था। प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारगी जैसे अच्छे जज्बात का असर देखिए कि नोमी के मशीनी दिल में भी राहील की मोहब्बत पैदा हो गई थी। अब वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन शाम के वक्त तीनों बच्चे लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। अदील, गेंद कराओ, मैं तैयार हूँ। नोमी, सही फील्डिंग करना, मैं बॉलिंग शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नोमी, कैच मत छोड़ना। हाँ, वो देखो, देखो अदील, नोमी गिर गया है, जल्दी से उठाओ उसे। नोमी, क्या हुआ? अरे, तुम्हारा तो सर फट गया। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे, इसका सर फट गया है, लेकिन खून तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अरे, ये अंदर तो स्टील लगा हुआ है। ये तुम्हारा सर? ये क्या है? पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो। अच्छा, अब मैं समझ गया। बाबा जान ने इतने अरसे मुझे धोखे में रखा हुआ था। कहते थे ये तुम्हारा भाई है, लेकिन ये तो सिर्फ एक रोबोट है, लोहे की मशीन। नोमी, तुम बताओ, तुम रोबोट हो ना? रोबोट? ये क्या होता है? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। तुम अब मुझे ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते और न बाबा जान बना सकते हैं। अब मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। आओ अदील। राहील अदील का हाथ थामे नोमी को हैरान और परेशान खड़ा छोड़कर चला गया और नोमी का मशीनी दिमाग सोचता रह गया कि राहील की बात का क्या मतलब था, मगर वो खुद को मुतमईन न कर सका। इसकी वजह ये थी कि इसके मशीनी दिमाग में जितनी बातें डाली गई थी वो इनसे आगे नहीं सोच सकता था। तो तुम्हें नोमी के बारे में सब पता चल गया है? जी हाँ बाबा जान, और मैं आपसे भी नाराज हूँ। आपने इतने दिनों मुझे धोखे में रखा हुआ था। मगर राहील बेटा, ये तो सोचो, भला मैं और कर भी क्या सकता था? तुम्हारी तन्हाई और बोरियत दूर करने का इससे बेहतर कोई और रास्ता मेरे जहन में नहीं था। ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया था बेटा। लेकिन आप मुझे बता सकते थे कि नोमी असल में एक मशीन है। बिल्कुल बता सकता था, लेकिन मैंने ये बात खुद ही तुमसे छुपाई थी, वरना तुम नोमी को भाई समझने की बजाय सिर्फ खिलौना समझते और तुम्हारे दिल में नोमी के लिए भाइयों वाले जज्बात और एहसास पैदा नहीं होते। बहरहाल, मैं समझता हूं कि तुम्हें ठीक वक्त पर नोमी की हकीकत इल्म हो गया। अब तुम्हारे साथ अदील है। चलो अब नाराजगी खत्म करो और ये बताओ नोमी कहाँ है? वो दूसरे कमरे में होगा। डॉक्टर अशरफ ये सोचकर उठ गए कि राहील का गुस्सा आर्जी है। जब वो नोमी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नोमी उदास बैठा था। क्या सोच रहे हो नोमी बेटा? आप आ गए बाबा जान? हाँ, मगर तुम इतने उदास क्यों हो? बाबा जान, मैं राहील और अदील के पास बैठा था, मगर वो मुझसे बातें नहीं कर रहे थे, बस आपस में बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं खुद ही उठकर वहाँ से आ गया। पता नहीं इनको क्या हो गया है। नोमी बेटा, तुम कुछ ख्याल मत करो, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। राहील दरअसल मुझसे नाराज है, इसलिए तुम पर बिला वजह गुस्से हो रहा है। चलो तुम मेरे साथ आओ।
ادھر راہیل کا غصہ عارضی ثابت نہ ہوا، اس کا رویہ نومی سے بالکل بدل گیا۔ اس کی تمام تر توجہ اور محبتیں صرف اور صرف عدیل پر مرکوز ہو کر رہ گئیں، لیکن نومی اس کی بے رخی اور نفرت کے باوجود اس سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اس نے راہیل کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا تھا۔ بابا جان، آج آپ کی چھٹی بھی ہے، آپ ہمیں ساحل سمندر کی سیر کرانے کے لیے لے چلیں۔ چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، تیاری کرو۔ بابا جان بہت خوب، زبردست، اب تو بہت مزہ آئے گا۔ تو پھر جلدی سے تیاری کر لو۔ جی اچھا، عدیل جلدی سے تیار ہو جاؤ، ساحل سمندر کی سیر کو جا رہے ہیں۔ نومی بیٹا، تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم سمندر کی سیر کو جا رہے ہیں۔ جی اچھا بابا جان، میں بس ابھی آیا۔ جی نہیں، نومی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، یہ کوئی انسان تھوڑی ہے جو ہم اسے پکنک پر ساتھ لے جائیں۔ لیکن راہیل۔ بس بابا جان، میں نے کہہ دیا تو میں اور عدیل جائیں گے، یا پھر آپ صرف نومی کو لے جائیں۔ بابا جان، راہیل کا غصہ ابھی تک نہیں اترا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ان دونوں کو لے جائیں، ویسے بھی میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، میں جاؤں گا تو بھائی اور ناراض ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اشرف بے بس نگاہوں سے نومی کو دیکھنے لگے۔ وہ دونوں طرف سے مشکل کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ راہیل کو ناراض کرنا مناسب نہیں، بہتر یہی ہے کہ نومی کو گھر پر چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی نومی پر اس بات کا کیا اثر ہوگا، آخر وہ ایک روبوٹ ہی تو ہے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ گاڑی گھر کے باہر نکالتے وقت ڈاکٹر اشرف نے گردن گھما کر اندر کی جانب نظر ڈالی تو ان کو کمرے کی کھڑکی سے نومی کا چہرہ جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ مشینی بچہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں بے انتہا کرب تھا۔ ڈاکٹر اشرف کا دماغ الجھ سا گیا۔ راہیل، عدیل، بس بھی کرو بیٹا، بہت مزے کر لیے تم لوگوں نے، اب واپسی کی بھی ٹھانو۔ چلیے بابا جان، مجھے تو آج بہت مزہ آیا ہے۔ اور مجھے بھی۔ بابا جان، آپ کا بہت شکریہ، ہمیں اس تفریح پر بہت مزہ آیا۔ میں تو اب تھک گیا ہوں، آرام کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ آرام کرو، میں نومی کے پاس سے آتا ہوں۔ ارے یہ کیا؟ نومی بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ڈاکٹر اشرف کی بلند آواز سن کر راہیل اور عدیل بھی نومی کے کمرے میں آ گئے۔ دیکھو نومی، آنکھیں کھولو، تمہارا بابا۔ نومی کھولو آنکھیں بیٹا۔ مگر نومی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ انہوں نے اس کا دل چیک کرنا چاہا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کا سینہ پھٹ چکا تھا اور اس کا دل صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ نومی! یہ منظر دیکھ کر راہیل کو شدید دھچکا لگا۔ اسے نہ صرف نومی کے ساتھ اپنا برا سلوک اور بے رخی یاد آنے لگی۔ راہیل، آؤ کھیلنے چلیں۔ راہیل، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ راہیل، تم اسکول سے آ گئے؟ تم تھک تو نہیں گئے؟ راہیل، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، تم میرے بہت اچھے بھائی ہو۔ اپنی غلطی کا بھی شدت سے احساس ہو گیا۔ وہ بابا جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ راہیل کی بے رخی اور بے پرواہی نے نومی کے دل کو ایسی ٹھیس پہنچائی کہ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ لوہے کا دل پاش پاش ہو گیا۔ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب لوہے کے دل پر ایسا اثر ہوا تو گوشت پوست کے نرم و نازک دلوں کو ٹھیس لگنے سے ان پر
कैसी कयामत टूटती होगी।